توک میں کہتے ہیں کہ ہر شے کا آخر اور انجام خاتمہ کی طرح ہے، اور قوم کا آخر خاتم کی طرح۔ تو یہاں پہ لفظ خاتم کا معنی کیا لیا گیا؟ قوم کا آخر، آخر، خاتم کا معنی آخری۔ اسی طرح ابن فارس جو ہیں معجم المقابیس اللغہ، اس کی دوسری جلد کے صفحہ 245 کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی ہے آخری شے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کیونکہ وہ آپ آخری نبی ہیں، یعنی آخر کو پہنچ جانا۔ تو ائمہ لغت نے بلکہ مثال جب آخری لفظ آخر کا معنی کیا تو اس آخر میں پھر مثال کس کی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، خاتم النبیین کی، کہ جب ہم اس سے بڑی واضح طور پہ یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آخر کا معنی جو لیا گیا ہے وہ خاتم النبیین کے اندر آخر کا ہی معنی لیا گیا ہے۔ اور امام زبیدی جو ہیں رحم اللہ، وہ تاج العروس کے اندر 8ویں جلد صفحہ 267 کے اندر، ٹھیک ہے، بڑے واضح طور پہ رقم تراز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کہ اسماء میں سے خاتم اور خاتم لے زبر کے ساتھ آئے گا، خاتم تو خاتم بالفتح زبر کے ساتھ، لفظ خاتم خاتم بالکسر، ٹھیک، دونوں کا معنی آخری ہی ہے۔ ابھی میں اس کے درمیان آپ کو فرق بھی بتاؤں گا، بلکہ محدثین مفسرین اور ائمہ لغت نے اس کے فرق کو بڑا واضح طور پہ بیان کیا، جو میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اور یہ نام اس لیے ہیں، امام زبیدی کہہ رہے ہیں، اور یہ نام اس لیے ہیں کہ آپ کے آنے کی وجہ سے نبوت ختم کر دی گئی۔ اب امام راغب اصفہانی المفردات القرآن کے اندر بڑا واضح طور پہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی آمد سے سلسلہ نبوت منقطع ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہ تو بڑی واضح طور پہ بیان ہے کہ آپ کے آنے سے نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب کوئی نبی نیا نہیں آئے گا۔ اور اب میں آپ کو خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے فرق بتاتا ہوں۔ امام ابو الحیان تفسیر البحر المحیط ابو الحیان 7ویں جلد صفحہ 236 کے اندر اس کا معنی بیان کرتے ہیں، جو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جمہور لفظ خاتم کو تے کی کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو اس کے معنی ہے انا خاتمہم ایجا آخرہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو ختم کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو نبی انبیاء کو ختم کر دیا، یعنی نبوت ختم ہو گئی، ٹھیک۔ اور عاصم اس لفظ کو تے کی فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے انہم بہی ختمو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے انبیاء ختم کر دیے گئے، کہ آپ، پہلا معنی کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور نبوت کو ختم کر دیا، اور دوسرا معنی فتح کے ساتھ جب لیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے نبوت ختم کر دی گئی۔ تو لہٰذا خاتم کے تا کے اوپر زبر آئے یا زیر آئے معنی ایک ہی بنتا ہے، ٹھیک۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبوت کو کسبی سمجھتا ہے اور منکر نہیں مانتا، اور یہ مانتا ہے کہ ولی نبی سے افضل ہے تو وہ زندیق ہے۔ کون کہتے ہیں؟ امام ابو حیان
ٹھیک، اور اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ تو یہ بڑے واضح طور پہ ہمارے مفسر امام ابو الحیان نے ایک تو خاتم بالفتح اور خاتم بالکسر کے حوالے سے بیان کیا، ٹھیک، اور پھر یہ کہا کہ جو نبوت کو قصبی مانے اور یہ مانے کہ نبی افضل ہے ولی سے، ولی افضل ہے نبی سے، یا نبوت کو جاری مانے، ٹھیک ہے، اور منقطع نہیں مانتا، یعنی نبوت کو جاری مانتا ہے منقطع نہیں مانتا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، کون کہتے ہیں؟ امام ابو الحیان۔ کس میں؟ تفسیر بحر المحیط میں، ابی حیان۔ اور محدثین کے بیشتر گروہ نے، بلکہ تمام کے تمام ثقہ بالاتفاق محدثین نے خاتم کا معنی آخری ہی لیا ہے، یعنی خاتم النبیین سے مراد نبیوں میں سب سے آخری ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر نے بڑے واضح طور پہ بیان کیا، تیسری جلد کے اندر، کہ خاتم النبیین والی بات فحاظ الآیت النص فی انہ لا نبی بعدہ، کہ اس بات میں نص ہے خاتم النبیین کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، تو جب نبی کی نفی ہے تو رسول کی تو بالاولیٰ نفی ہوئی۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر احادیث سے ثابت ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ بڑے واضح طور پہ ہمارے محدثین جو ہیں، وہ مفسرین جو ہیں، وہ خاتم النبیین سے مراد نبیوں میں سب سے آخری لیتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنی تفسیر ابن جریر کے اندر یہ ائمہ متقدمین میں سے ہیں، حافظ ابن کثیر ائمہ متاخرین میں سے ہیں، اور حافظ ابن جریر الطبری جو ہیں یہ ائمہ متقدمین میں سے ہیں۔ تو وہ بھی اس کا معنی کیا لیتے ہیں اپنی تفسیر ابن جریر کی اندر؟ وہ بڑے واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین ایو آخرہم، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی نبیوں میں آخر ہیں، سب سے آخری ہیں۔ تو انہوں نے بھی خاتم النبیین کا معنی آخر النبیین لیا، ایو آخر۔ تو لہٰذا یہ مرزئی حضرات کا دجل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ نبی ہیں نہ کہ خاتم النبیین، ٹھیک، اور وہ خاتم النبیین کی جو تعویل بیان کرتے ہیں، محدثین نے بڑے واضح طور پہ اس کی تردید کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، اور یہ کہ چور کی داڑھی پہ تنکا، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہیں نہ کہیں پہ خود سچ بھی بول بیٹھا ہے مرزا غلام احمد قادیانی، اور وہ لفظ خاتم اسی آیت کا ترجمہ کچھ یوں کرتا ہے ضالع و احام کے اندر، یہ روحانی خزائن تیسری جلد صفحہ 431 کے اندر موجود ہے، حوالے کا غلط حوالہ ہوا تو میں ذمہ دار ہوں۔ وہ کچھ ترجمہ اس طرح کرتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں مگر وہ رسول اللہ ہے اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا، اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ ترجمہ کر رہا ہے، کون سی کتاب؟ ازالہ احام، روحانی خزائن، ٹھیک، اس کی تیسری جلد، اس کے صفحہ 431 کے اندر۔ تو آپ خود دیکھ لیں کہ مرزائی حضرات جس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، جس کی نبوت کو سامنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور خاتم کی مختلف قسم کی تعویلات ڈھونڈ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود شخص خاتم کا معنی وہی لیتا ہے جو جمہور محدثین و مفسرین و امت رہتی ہے۔
ٹھیک. اب وہ خود براہین احمدیہ صفحہ نمبر بے، یعنی کہ صفحہ جو ہے اس کے اوپر بے لکھا ہوا ہے، اس کے اندر لکھتا ہے کہ بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں آخری نبی کون آئے؟ بنی اسرائیل کے لیے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک. تو یہاں پہ بھی اس بات کو بڑی واضح طور پہ ثبوت ملتا ہے کہ خاتم کا معنی آخری ہی لیا ہے. مرزائی جب ہمیں چیلنج کرتے ہیں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتابیں نہیں پڑھی. کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایک مثال دیں کہ جہاں پہ لفظ خاتم کا مذاق کسی جماعت کے ساتھ کیا گیا ہو اور اس کا معنی اس میں سب سے آخری ہو. تو میں کہتا ہوں کہ انہیں اپنی گھر کی خبر لینی چاہیے کہ ان کے گھر کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور لفظ خاتم کا معنی آخری لیا گیا. اسی طرح ہی چشمہ معرفت کے صفحہ 318 کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو خاتم الخلفاء کہتا ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں. ٹھیک ہے. ایک نام اس کا خاتم الخلفاء ہے اور آگے معنی بیان کرتا خود، یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو. ان حوالوں کا میں ذمہ دار ہوں اگر موجود نہ ہوں، اور مرزائیوں کو چیلنج کر کہتا ہوں ان حوالوں کو جھٹلا کے دکھائیں. اور پس منظر کے ساتھ ہیں. یہ کوئی شخص پس منظر پڑھنا چاہتا ہے تو walislam.org جائے. ٹھیک ہے. وہاں پہ ان کی کتابیں جا کے اٹھائے پڑھے. اس کے اندر بھی اپنا اس کے کیا نام ہے پس منظر خود پڑھ سکتا ہے. لہٰذا جو مرزائی دجل بیان کریں گے ہم اس کو نہیں مانیں گے، بلکہ جو کانٹیکس اور جو مرزا غلام احمد نے خود کہہ دیا اب مرزائی کیا اس کو بھی نہیں مانیں گے. تو لہٰذا یہ بات بڑے واضح طور پہ ثابت ہو گئی کہ لفظ خاتم کا معنی آخری ہی ہے. اور محدثین، مفسرین اور یہاں تک کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود لفظ خاتم کا معنی آخری ہی لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرزیت کے فتنے سے بچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.